پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بڑا ہی پیارا کلام آپ نے سماعت فرمایا۔ امام الکلام کلام الامام امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اب آئیے اپنے مقرر خصوصی حضرت الحاج محمد شکیل رضا صاحب قبلہ مبلغ سنی دعوت اسلامی دعوت سخن دیتا ہوں، آپ مائک پر تشریف لائے اور ان کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت سے کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، عشق محبت، عشق محبت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، صدق اللہ المولانا العظیم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایماں مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکستہ رات و پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ آئیے کچھ معروضات عرض کرنے سے پہلے ہم اور آپ مل کر حضور آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، حبیب کردگار، رحمت پروردگار، گرتوں کو اٹھانے والے، ڈوبتوں کو ترانے والے، نامرادوں کے دامن کو گوہر مراد سے بھر دینے والے، بزم کونین کے اجالے، اللہ کے پیارے، ہم جیسے ٹوٹے ہوئے دلوں کے سہارے، سرکار مدینہ، سرور قلب سینہ، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ پر انوار میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے جس طریقے سے میں آپ حضرات کو درود مبارک کا پڑھاؤں، میرے ساتھ بآواز بلند پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، قرآن مقدس کی بڑی مشہور و معروف آیت کریمہ، جس کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک تعالیٰ اس کے سلسلے میں مجھے حق کہنے کی، آپ تمامی حضرات کو حق سننے کی، اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق رفیق عنایت فرمائے۔ حسن رضا بریلوی فرماتے ہیں، قل کہہ کہ اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، قل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی،
اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند، اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے قل، اے محبوب تم فرما دو کہ اے لوگوں، اگر تم اللہ کو دوست رکھنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، یعنی میرے پیچھے پیچھے چلو۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، پوری کائنات میں سب سے بہترین اتباع کرنے والی اگر کوئی جماعت ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی جماعت ہے، اور اس کے بعد تابعین تابعین کی جماعت ہے۔ ان صحابہ میں سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ایک نمونے کے طور پر نظر آتی ہے ہمیں، اور کیوں نہ نمونہ بنے حضرت عثمان غنی، کیونکہ انہوں نے اپنی پوری زندگی اسلام لانے کے بعد نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق گزاری، اور میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خود فضائل و مناقب بیان فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پورے پیارے دیوانوں، پوری کائنات میں یعنی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم سے لے کر صبح قیامت تک جتنے لوگ آئے گئے اور قیامت تک آنے والے ہیں، جو شرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار کی بارگاہ سے ملا ہے وہ کسی کو نہیں ملا، کسی کو نہیں ملا۔ وہ کون سی ایسی خصوصیات ہے جو عثمان غنی کو حاصل ہے اور دیگر صحابہ کو نہیں حاصل ہے، اور نہ حضرت آدم علیہ السلام کی امت میں کسی کو حاصل، نہ حضرت شیش علیہ السلام کی امت میں کسی کو حاصل، نہ حضرت زکریا علیہ السلام کی امت میں کسی کو حاصل۔ یعنی وہ خصوصیت جو خالص عثمان غنی کو حاصل ہے وہ کسی کو نہیں حاصل ہے۔ آپ کہیں گے کون سی خصوصیت ایسی ہے؟ کہا کہ حضرت عثمان غنی کی ذات وہ ہے جو ایک نبی کی دو بیٹیاں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئی ہیں، اور حضرت آدم سے لے کر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک عثمان غنی کے علاوہ کسی نبی کی دو بیٹیاں ان کے کسی بھی امتی کے نکاح میں نہیں آئی۔ یہ صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرف حاصل ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی پہلی بیٹی کا نکاح حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح فرمایا، تو حضرت رقیہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئی، زندگی گزر رہی تھی، اور ایک وقت آیا کہ آپ حضرت رقیہ کے ساتھ ہجرت کی حبشہ کی طرف۔ حضرت عثمان غنی صاحب ہجرتین ہیں، یعنی پورے صحابہ میں دو مرتبہ اگر کسی نے ہجرت کی ہے تو وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی اور ایک مدینے کی طرف ہجرت فرمائی۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حبشہ کی طرف ہجرت فرما کر واپس مدینے آئے، واپس مکہ آئے، واپس آئے تو اس وقت حضرت رقیہ کی طبیعت علیل ہو گئی، اور حضرت رقیہ اتنی شدید بیمار ہوئی، اتنی شدید بیمار ہوئی، یہاں حضرت رقیہ بیمار ہوئی ہے اور وہاں
جنگ بدر کا اعلان ہو گیا ہے. صحابہ جنگ بدر کی تیاری کر رہے ہیں اور یہاں حضرت رقیہ بیمار ہے. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جنگ کے لیے تیار کیا. جنگ کے لیے تیار کیا. مدینہ منورہ سے صحابہ جنگ کے لیے جانے والے ہیں بدر کے میدان میں، اور یہاں حضرت رقیہ مدینہ منورہ میں بیمار، وہ بھی شدید بیمار ہیں. اتنی شدید بیمار کہ ان کی بیماری دیکھ کر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو جنگ بدر میں جانے سے منع فرمایا. کہا عثمان تم جنگ بدر میں شریک نہیں ہوگے، اس لیے کہ تمہارے لیے یہ ضروری ہے کہ تم اپنی شریک حیات جو میری بیٹی ہے رقیہ، وہ بیمار، شدید بیمار ہے، اس لیے تم ان کی دیکھ بھال کرو گے، تیمارداری کرو گے، ان کا خیال رکھو گے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نبی کی بات کو مانا اور جنگ بدر میں آپ شریک نہ ہوئے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت رقیہ کا خیال رکھا. اور ہوا یوں، دن گزرتے گئے، وہاں جنگ فتح ہوئی اور یہاں حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہاں حضرت رقیہ کا انتقال ہوا. قاصد جنگ کا کامیابی کا یعنی فتح کا مژدہ سنانے کے لیے جب مدینہ منورہ میں حاضر ہوا، اس وقت حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جنت البقیع میں دفن کیا جا رہا تھا. یہ حضرت رقیہ کے تدفین کے بعد جب صحابہ کرام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر سے واپس آئے تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بدری صحابیوں کو جو جنگ سے حصہ ملا تھا وہ حضرت عثمان غنی کو دیا، اور جو بدری صحابیوں کو جو اجر و ثواب اللہ نے عطا فرمایا تھا، جو بدر میں تھے، وہی اجر و ثواب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے عطا فرمایا. یہاں سے یہ بات پتہ چلی کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ اختیار عطا فرمایا کہ ان کی بیٹی کی دیکھ بھال یعنی تیمارداری کرنے پر جو بدری صحابیوں کو جو مقام، جو منصب اللہ کی بارگاہ سے ملا تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بشارت حضرت عثمان غنی کو عطا فرما دی. یہ سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے. سرکار مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، تو جب حضرت ام کلثوم کا انتقال ہوا تو سرکار مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ جب ام کلثوم کا انتقال ہوا تو سرکار مولا علی فرماتے ہیں میں نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے عثمان غنی کے حوالے سے یہ سنا. میرے آقا فرماتے ہیں اے عثمان، اگر تیرے نبی کے پاس 40 بیٹیاں اللہ عطا فرماتا، ایک دو نہیں 40 بیٹیاں اگر تیرے نبی کو اللہ عطا فرماتا تو ایک کے بعد دیگرے عثمان سب تیرے نکاح میں دے دیتا. اللہ اللہ، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا. یعنی اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے یا رسول اللہ آپ تو نور ہے ہی، آپ کی اولاد بھی نور ہے، آپ کی نسل نور ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. اگر نبی کی اولاد نور نہ ہوتی تو حضرت عثمان غنی کو ذوالنورین کا لقب کیوں دیا جاتا؟ یعنی یہ ذوالنورین کا لقب یہ بتا رہا ہے صبح قیامت تک آنے والوں کو کہ ہمارے نبی نور ہیں. یہ ذوالنورین کا لقب جو حدیثوں میں آیا ہے اور جو صحابہ کہتے تھے کہ عثمان غنی ذوالنورین ہے، سرکار کی 2 بیٹیاں ایک کے بعد دیگرے
عثمان غنی کے نکاح میں آئی، یعنی آپ کا لقب یہ بتا رہا ہے لوگوں کو کہ میرے نبی نور ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوان، یہ سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو یہ جانتے ہیں کس کی دعوت پہ آپ نے اسلام قبول کیا؟ آپ اسلام قبول کیے جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی دعوت پہ۔ سرکار صدیق اکبر نے ان کے سامنے اسلام کی باتیں رکھی، سرکار عثمان غنی نے اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنا تھا کہ پورے گھر والے ان کے دشمن ہو گئے، پورے گھر والے ان کے دشمن ہو گئے، اور ان کا چچا جو تھا وہ اتنی شدت اختیار کر گیا، اتنی شدت اختیار کیا کہ عثمان غنی کو رسیوں میں جکڑ دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ ٹاٹ میں لپیٹ دیا جاتا تھا اور اس کے اندر دھوئی دی جاتی تھی، صرف اس لیے کہ عثمان تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو وہ مذہب کو چھوڑ دو، اسلام کو چھوڑ دو۔ حضرت عثمان غنی کو مارا جا رہا ہے، دھوئی دی جا رہی ہے، اذیت دی جا رہی ہے، تکلیفیں دی جا رہی ہے، لیکن حضرت عثمان غنی اپنے چچا سے کہتے ہیں، اے میرے چچا، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو تم۔ جو پختگی، جو اسلام کے تعلق سے استقامت، جو ایمان پر استقامت حضرت عثمان غنی جو دکھا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اے میرے چچا، تم میری گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو، میں نے جس مذہب کو اختیار کیا ہے، جس مذہب کا میں نے کلمہ پڑھا ہے، جس نبی کا میں نے کلمہ پڑھا ہے، جس نبی کا کلمہ پڑھ کے جس مذہب اسلام کو اختیار کیا ہوں، جان تو دے سکتا ہوں لیکن اسلام نہیں چھوڑ سکتا۔ میں اپنی جسم کی بوٹیاں بوٹیاں کرا سکتا ہوں، میں اپنے جسم کی بوٹیاں بوٹیاں کرا سکتا ہوں، لیکن مذہب اسلام نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ اکبر۔ جب چچا نے یہ دیکھا کہ یہ اسلام میں اتنا پختہ ہے، یہ اسلام میں اتنا استقامت کا پہاڑ بنا ہوا ہے، تو چچا نے انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ تو یہاں سے ایک بات اور ایک سبق ہمیں ملا کہ جب بھی مصیبت اسلام کے نام پر، اگر اسلام ماننے کی وجہ سے، یعنی مسلمان ہونے کی وجہ سے اگر تمہیں کوئی تکلیف دے، کوئی اذیت پہنچائے، تو عثمان غنی تمہیں پیغام دے رہے ہیں، تم نے رب کو ایک مانا ہے، تم نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، تم نے مذہب اسلام کو تسلیم کیا ہے، تم نے قرآن کو مانا ہے، اب تمہیں اذیت دے، تکلیف دے، تمہاری بوٹی بوٹی کر ڈالے، لیکن تم اسلام سے کبھی انحراف نہیں ہوگے، مذہب اسلام کو کبھی نہیں چھوڑو گے، جان دے دینا لیکن اسلام نہ چھوڑنا۔ یہ پیغام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عطا کر رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوان، یہ صحابہ کرام اتنی تکلیفیں، اتنی مشقتیں، اتنی اذیتیں برداشت کی تاکہ اسلام لوگوں تک پہنچ جائے، اور اتنی تکلیفیں، اتنی اذیتیں برداشت کر کے لوگوں کو اپنی زندگی سے یہ پیغام دیا، لوگوں، ہم نے اسلام کا کلمہ پڑھا ہے، اور اسے اپنے دل میں اس کلمے کو ایسا جگہ دی ہے کہ کلمہ تو اب دل سے نہیں نکل سکتا، بھلے یہ لوگ ہمارے جسم سے روح کھینچ لے یا جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، لیکن کلمہ جو دل میں نقش ہوا ہے وہ نہیں ہلک سکتا، اس کلمے کو نہیں چھوڑ سکتے ہم۔ گویا کہ پیغام دے دیا۔ اتنی اذیتیں اور تکلیفیں برداشت کر کے انہوں نے اسلام ہم تک پہنچایا، لیکن وارے اسلام کے ماننے والوں، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والوں، وہ لوگ مار کھا کے اسلام نہ چھوڑے، تکلیفیں جھیل کر اسلام نہ چھوڑے، لیکن آج صرف اور صرف اسلام کے قوانین پر عمل کرنا ہے، یہاں کھا پی کر لوگ عمل نہیں کر رہے ہیں۔ اسلام کے قوانین پر آج عمل کرنا ہے، آج کسی کو بیٹے کو قربان نہیں کرنا ہے، آج کسی کے جانوں کا نذرانہ نہیں پیش کرنا ہے، صرف اور صرف اسلام کے قوانین پر عمل کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج ہم سے وہ بھی نہیں ہو رہا۔
میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیارے دیوان کیا منہ دکھائیں گے میدان محشر میں ان لوگوں کے سامنے جو لوگ اسلام قربانیاں دے دے کر ہم تک بھیجا ہے، ہم تک پہنچائے ہیں، تو ہم ان کے سامنے کیا منہ لے کر کھڑے ہوں گے کہ لوگوں ہم نے تو اسلام تم تک پہنچانے کے لیے اپنے بیٹوں کو قربان کیا، اپنے وطن کو قربان کیا، اپنی جانوں کو قربان کیا، تن من دھن سب کچھ قربان کیا تاکہ تم تک اسلام پہنچے، اور تم سے صرف عمل نہیں ہو سکا، تم سے صرف عمل نہیں ہو سکا، تمہیں صرف نماز پڑھنے کا وقت نہیں ملا، تمہیں سنتوں پر عمل کرنے کا وقت نہیں ملا، تمہیں احکام الہی پر عمل کرنے کا وقت نہیں ملا، تمہیں کہاں قربانی دینا تھا؟ تم صرف وقت کی قربانی دے سکتے تھے، لیکن تم نے وقت کی بھی قربانی نہیں دی۔ بتاؤ میدان محشر میں ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوان، یہ ہمارے اسلاف کرام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اذیت برداشت کر کے لیکن اسلام پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، لیکن افسوس ہم عمل کے میدان میں کمزور نظر آ رہے ہیں، ہم عمل سے کوسوں دور نظر آ رہے ہیں۔ خدا را اگر ان کی بارگاہ میں شرمندگی سے بچنا ہے تو آج ان کے مشن پر چلو اور ان کے مشن کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لو، تو وہاں میدان محشر میں سرکار عثمان غنی دیکھ کر مسکرائیں گے، سرکار حسین اعظم دیکھ کر مسکرائیں گے، جو دین ہم نے قربانی کے ساتھ ان تک پہنچایا تھا، اور یہ میرے ماننے والے، یہ میرے نام لیوا، یہ میرے سے محبت کا دم بھرنے والے، انہوں نے سنت رسول کے سانچے میں ڈھل کر اپنی زندگی گزاری، اور جب بارگاہ رسول میں حاضر ہو گئے میدان محشر میں تو نانا جان بھی خوش ہوں گے، نواسے بھی خوش ہوں گے، صحابہ بھی خوش ہوں گے۔ لیکن افسوس آج دنیا میں انسانوں کو خوش کرنے کی فکر کرتا ہے، لیکن رسول اللہ کو خوش کرنے کی فکر نہیں کرتا۔ کیسا نظریہ بن گیا ہے ہمارا، کیسی سوچ بن گئی ہے ہماری، کیسی فکر ہو گئی ہے ہماری کہ ہم لوگوں کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ و رسول ناراض ہو جائے تو ہمیں اس کی کوئی پرواہ نظر نہیں آتی، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یا فلاں خوش ہو جائے، فلاں خوش ہو جائے، فلاں خوش ہو جائے۔ ضروری یہ ہے کہ پہلے اللہ و رسول کو خوش کیا جائے۔ تم لوگوں کے نظر میں ذلیل ہو جائے یہ چل جائے گا، اللہ کے نزدیک عزت والے رہو یہ چلے گا۔ تمہیں کوئی تعریف کرے نہ کرے، اللہ و رسول تمہیں خوش، تم اللہ و رسول کو خوش کرو، یہ بہت ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوان اس سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے کہ عثمان وہ ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں، اور عثمان مجھ سے محبت کرتا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں ہر نبی کا ایک دوست ہوگا جنت میں، ہر نبی کا ایک رفیق دوست ہوگا جنت میں، میرا دوست عثمان ہوگا جنت میں۔ اللہ اللہ، آپ دیکھو میرے نبی کیا فرما رہے ہیں۔ حضرت مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کمرے میں آرام فرما رہے تھے، لیٹے ہوئے تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ران مبارک یا پڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، تیبن ہٹی ہوئی تھی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے۔ اتنے میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جلوہ گری ہوئی، صدیق اکبر آئے، سلام پیش کیا، میرے نبی نے سلام کا جواب دیا، صدیق اکبر بیٹھ گئے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تیبن درست نہیں فرمایا، اپنا تیبن درست نہیں فرمایا، ویسے ہی لیٹے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد ہوئی، آپ نے بھی سلام پیش کیا، سرکار نے جواب عنایت فرمایا، جواب عنایت فرمانے کے بعد سرکار ویسے ہی لیٹے رہے، تیبن درست نہیں فرمایا۔ اتنے میں حضرت عثمان غنی کی آمد ہونے والی تھی، سرکار عثمان غنی آنے والے تھے، سرکار صلی اللہ تعالی وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے، تیبن کو درست فرما لیا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے سلام پیش کیا، میرے نبی نے سلام کا جواب عنایت فرمایا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے میرے نبی نے فرمایا تشریف رکھیے، حضرت عثمان غنی بیٹھ گئے، گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا،
گفتگو ہونے لگی. گفتگو ہونے کے بعد جب مجلس ختم ہو گئی, یہاں گفتگو ہو رہی ہے, یہاں گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے, وہاں ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذہن پر ایک سوال گردش کر رہا ہے, آخر کیا بات ہے, میرے والد آئے تو نبی لیٹے رہے, میرے سرتاج لیٹے رہے, امام الانبیاء لیٹے رہے, عمر بن خطاب آئے تو نبی لیٹے رہے, تیبن کو درست نہیں فرمایا, لیکن عثمان غنی جب آئے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے, تیبن کو درست فرما لیا, اور حضرت عثمان غنی آئے تو یہ اہتمام میرے نبی نے کیا. یہ سوال حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن پر گردش کر رہا تھا. گفتگو کا سلسلہ ختم ہوا, حضرت ابو بکر و عمر و عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس ختم ہوئی, یہ لوگ رخصت ہوئے, لیکن حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن پر جو سوال گردش کر رہا تھا سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, آپ لیٹے ہوئے تھے میرے آقا, اے میرے سرتاج آپ لیٹے ہوئے, اور آپ کی پڈلی یا ران مبارک سے تیبن کھسکی ہوئی تھی, تیبن ہٹی ہوئی تھی, لیکن میرے والد آئے تو آپ ویسے ہی لیٹے رہے, حضرت فاروق اعظم آئے تو آپ ویسے ہی لیٹے رہے, لیکن جیسے ہی عثمان غنی آنے والے تھے تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے, آپ نے تیبن کو درست فرمایا. یا رسول اللہ معاملہ سمجھ میں نہیں آیا, ابو بکر آئے تو کوئی اہتمام نہیں, عمر آئے تو کوئی اہتمام نہیں, عثمان آئے تو آپ اتنا اہتمام کر رہے ہیں, اتنا حیا فرما رہے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عرض کیا تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا, اے عائشہ میں اس شخص سے حیا کیوں نہ کروں جس سے فرشتے حیا کیا کرتے ہیں, جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں. یہ عثمان غنی کی شان ہے. آج لوگ دعا کرتے ہیں, اللہ دولت دے, عثمان غنی کی سخاوت دے. میں دعا کرتا ہوں, اللہ آج کی اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول کر, دولت کے ساتھ ساتھ حضرت عثمان غنی کی حیا کے صدقے میں ہم سب کو اور ہماری قوم کی بچیوں کو حیا کی دولت عطا فرما. جس کو عثمان غنی کی حیا مل جائے, اللہ اللہ, جن کو حضرت عثمان غنی کی حیا کا حصہ مل جائے, اللہ اکبر. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, یہ سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یہ حضرت عثمان غنی وہ ہے جن کی خالی عثمان کی شفاعت پر, عثمان کی شفاعت پر میری امت کے 70,000 لوگ ایسے جن کے اوپر جہنم واجب ہو گیا ہو, جن کے اوپر جہنم واجب ہوا ہو, 70,000, ایک دو نہیں, 70,000 ایسے لوگ جن کے اوپر اللہ نے جہنم کو واجب کر دیا. حضرت عثمان کی سفارش پر اللہ انہیں بغیر حساب و کتاب جنت عطا فرما دے گا. یہ عثمان غنی ہے. میرے آقا فرما رہے ہیں, یہ شان کون بیان کر رہا ہے؟ امام الانبیاء بیان کر رہے ہیں. آقا کریم بیان فرما رہے ہیں کہ میرا عثمان وہ ہے جس کی سفارش پر اللہ کے حضور, جس کی شفاعت پر 70,000 ایسے لوگ جن پر جہنم واجب ہو گیا ہو, حضرت عثمان غنی سفارش کریں گے رب کے حضور تو اللہ ان سب کو جنت کا مزد عطا فرمائے گا. یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ سرکار عثمان غنی ہے. جب میرے آقا اعلیٰ حضرت سرکار بریلی کے امام نے جب اپنے آقاؤں کی یہ شان دیکھی, یہ عظمت دیکھی, یہ رفت دیکھی تو جھوم کر کہنے لگے, کیسے آقاؤں کا بندہ ہے رضا, بول بالے میرے سرکار ہوگی. ہم تو اللہ کی بارگاہ میں اتنا شکر ادا کرے کم ہے, اس لیے کم ہے کیونکہ غوث اعظم ہماری جماعت میں ہے, خواجہ اعظم ہماری جماعت میں ہے, امام اعظم ہماری جماعت میں ہے, امام شافعی ہماری جماعت میں ہے, حسین اعظم ہماری جماعت میں ہے. یہ سارے لوگ ہیں. اگر ہم گنہگار ہیں تو ہمارے آقا تو نیککار ہے, نیکوکار ہے, کیونکہ غوث الاعظم فرماتے اے میرے مرید اگر تو گنہگار ہے تو تیرا پیر عبد القادر تو نیکوکار ہے. تو جب غوث اعظم بخشوانے کی سند لے رہے ہیں تو پھر امام اعظم کیوں نہیں لیں گے, حضرت امام حسین پاک کیوں نہیں لیں گے؟ ہم تو ان کے نام لیوا ہے, ہم تو ان سے محبت کرنے والے ہیں, ہم تو ان سے عقیدت کرنے والے ہیں, عثمان غنی سے محبت کرنے والے ہیں, عمر بن خطاب سے محبت کرنے والے ہیں, جناب صدیق اکبر سے محبت کرنے والے ہیں. اور میرے نبی نے تو فرما دیا ہے جو جس سے محبت کرے گا میدان محشر میں اس کے ساتھ کر دیا جائے گا.
میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوان، یہ عثمان غنی ہیں۔ ایک روایت میں میرے آقا فرماتے ہیں عثمان غنی وہ ہے جن کی شفاعت پر بنو تمیم کے زیادہ لوگ، اس قبیلے کے زیادہ لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوان، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے وقت، یعنی حدیبیہ کے مقام پر، یعنی مدینہ منورہ سے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ وسلم عمرہ کی غرض سے مکہ شریف تشریف لے کر آ رہے ہیں، اور آنے کے بعد جب آقا حدیبیہ کے مقام پر پہنچے، مقام پہ پہنچنے کے بعد خبر آئی کہ مکہ والے جو ہے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے آقا نے مکہ کفار مکہ کے سرداروں سے بات کرنے کے لیے بھیجا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ پہنچے، مکہ پہنچنے کے بعد رؤسائے مکہ سے، سرداران مکہ سے جب ملاقات کی، ان سے میٹنگیں کی، ان سے گفتگو کی، تو لوگوں نے کہا، مکہ کے سرداروں نے کہا، کفار مکہ کے سرداروں نے کہا عثمان تمہیں تو ہم عمرہ کرنے دیں گے، تمہیں طواف کعبہ کرنے دیں گے، تمہیں مقام ابراہیم پہ نماز پڑھنے دیں گے، تمہیں زمزم پینے دیں گے، تمہیں صفا و مروہ کی صحیح کرنے دیں گے، اے عثمان تمہیں سب کچھ کرنے دیں گے، لیکن تمہارے نبی کو مکہ میں داخل ہونے نہیں دیں گے، انہیں خانہ کعبہ کا طواف کرنے نہیں دیں گے، انہیں مقام ابراہیم پر نماز پڑھنے نہیں دیں گے، انہیں زمزم کا پانی ایک قطرہ بھی نہیں دیں گے، انہیں صفا و مروہ کی صحیح بھی نہیں دیں گے، تمہیں دیں گے اجازت، اے عثمان تم چاہو تو جی بھر کا طواف کر لو، تم چاہو تو جی بھر کا زمزم پی لو، تم چاہو تو جی بھر کے صحیح کر لو، یہ سب تمہارے لیے ہے لیکن تمہارے نبی کے لیے نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ عثمان غنی کہتے ہیں، حضرت عثمان غنی کہتے ہیں میں میرے نبی کے علاوہ خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر سکتا، میں صفا و مروہ کی صحیح نہیں کر سکتا، میں تو اگر طواف کروں گا تو نبی کے ساتھ کروں گا، جب میرے نبی طواف نہیں کر سکتے تو عثمان کی مجال کیا ہے کہ وہ خانہ کعبہ کا طواف کرے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانو، یہ عشق رسول دیکھو، یہ اتباع رسول دیکھو، جو کام نبی کو کرنے نہیں دیا جا رہا ہے تو وہ عثمان یعنی پاور میں آنے پر، ملنے کے بعد، پرمیشن ملنے کے بعد، اجازت ملنے کے بعد، سب کچھ ملنے کے بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ سب کچھ مل گیا لیکن یہ سب کچھ لے کے کروں گا کیوں؟ جب میرا نبی طواف نہیں کرے گا تو عثمان کیسے طواف کر سکتا ہے؟ عثمان طواف کرے گا کعبہ کا، عثمان مقام ابراہیم پر نماز پڑھے گا، عثمان صفا و مروہ کی صحیح کرے گا، عثمان زمزم پیے گا۔ کب؟ جب نبی ساتھ میں ہوں گے، ان کے پیچھے پیچھے طواف بھی کرے گا، ان کے پیچھے پیچھے نماز بھی پڑھے گا، ان کے پیچھے پیچھے زمزم بھی پیے گا، ان کے پیچھے پیچھے صحیح بھی کرے گا۔ نبی نہیں کریں گے تو عثمان بھی نہیں کرے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے تو بریلی کے امام کہتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک شور ہوا صحابہ میں، ایک حدیبیہ کے مقام پر ایک شور ہوا۔ شور کیا ہوا کہ عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہے۔ معاذ اللہ، جب یہ شور ہوا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بیعت رضوان لی، یعنی سب سے بیعت لی، سارے لوگ ہاتھ رکھے، اور ہاتھ رکھنے کے بعد سب سرکار بیعت لے رہے ہیں، بیعت لے رہے تو میرے آقا فرماتے ہیں یہ ہاتھ عثمان کا ہے، یہ ہاتھ عثمان کا ہے، یعنی میرے نبی نے اپنے دست مبارک کو عثمان کا ہاتھ کہا، میرے نبی نے اپنے دست مبارک کو عثمان کا ہاتھ کہا، اور یہ ایسی خصوصیت حضرت عثمان غنی کو حاصل ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ جو خصوصیت حضرت عثمان غنی کو حاصل ہے کہ عثمان غنی کے ہاتھ کو رسول نے اپنا ہاتھ کہا، اور رسول کے ہاتھ کو اللہ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، محبوب یہ ہاتھ تمہارا نہیں، یہ تو تمہارے رب کا ہاتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ عثمان غنی کے ہاتھ کو سرکار نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ کہا۔ اللہ اکبر۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں عثمان غنی کی یہ جو خصوصیت حاصل عثمان غنی کو ہے، کائنات میں یہ خصوصیت کسی کو حاصل نہیں ہوئی، اور نہ صبح قیامت تک ہو سکتی ہے، کسی کو نہیں ہو سکتی ہے نا، کیونکہ نبی نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ کہا۔
یہ شان ہے سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی عقیدت، ایسی محبت کرتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حاضر ہونے کے بعد عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آج آپ اور آپ کے تمام ساتھیوں کی میرے گھر دعوت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت قبول کی اور لوگوں سے کہہ دیا کہ آج عثمان کے گھر دعوت ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی رحمت کی دعوت قبول کی، آقا کریم نے حضرت عثمان کی دعوت کی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے، آنے کے بعد کھانے کا انتظام کیا، دسترخوان لگا دیا، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آنے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ چلیے دعوت کے لیے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے کاشان نبوت سے جب قدم اٹھانا شروع کیے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر قدم کو گن رہے ہیں، شمار کر رہے ہیں، ہر قدم کو شمار کر رہے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں عثمان کیا بات ہے، میں جو قدم اٹھا رہا ہوں تم گن رہے ہیں؟ یا رسول اللہ میں گن اس لیے رہا ہوں کہ آپ کے کاشان نبوت سے لے کر میرے گھر تک آپ جتنے قدم چلیں گے، جتنے قدم اٹھائیں گے، میری خواہش یہ ہے کہ ہر قدم کے بدلے میں ایک ایک غلام آزاد کر دوں۔ یہ محبت حضرت عثمان غنی، اور حضرت عثمان غنی نے کیا یہی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کاشان نبوت سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر تک گئے، ہر قدم کے بدلے میں دعوت کے بعد ایک ایک غلام حضرت عثمان غنی نے آزاد کیا۔ یہ سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوان یہ سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، ایک بار بارگاہ رسول میں حاضر ہوئے، ایک بار بارگاہ رسول میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے پاس اتنی دولت ہے، اتنی دولت ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دو، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دو، کیونکہ اس دولت کی وجہ سے میں عبادت اور اتباع نہیں کر پا رہا ہوں، سستی ہو جا رہی ہے۔ ان سے سستی ہوگی، ان سے سستی ہوگی، ان سے عبادت میں کہیں گی ہوگی؟ نہیں کہہ رہے کہ یا رسول اللہ آپ دعا کر دو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھانے والے تھے، اللہ نے کہا سدرا کے متی جبریل امی جاؤ میرے نبی کی بارگاہ میں سلام پیش کرو اور کہو کہ عثمان کے لیے دعا نہ کرو، کیونکہ عثمان اپنا مال میرے نام پر قربان کرتا ہے اور میں عثمان کے مال میں اضافہ کرتا ہوں۔ اللہ اللہ، بتاؤ روک رہا ہے کون؟ کون روک رہا ہے نبی کو؟ وحدہ لا شریک روک رہا ہے کہ عثمان کی دولت کی کمی کی دعا نہ کرو، کیونکہ عثمان میری راہ میں خرچ کرتا ہے اور میں اس کی دولت میں اضافہ کرتا ہوں۔ کیا ذہن ملا؟ ذہن یہ ملا کہ اگر دولت ملے باقی رکھنا چاہتے ہو، اس کو بڑھاوا دینا چاہتے ہو، اس میں اضافہ کرنا چاہتے ہو، اس میں برکت کرنا چاہتے ہو، تو ایک ہی راستہ بتا دیا گیا، اللہ کے نام پہ خرچ کرو، اللہ برکت عطا فرمائے گا۔ آج لوگ کہتے ہیں یار پیسہ کم ہو جائے گا، میں کہتا ہوں نہیں، کم نہیں ہوگا، اللہ کے نام پر دینے سے پیسہ بڑھتا ہے، پیسے میں برکتیں ہوتی ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوان دیکھو آج حالات پوری دنیا کے کیا ہیں۔ ہمارے ادارے، اسلامی ادارے چمڑے سے گئے، ابھی تو زکوٰۃ کے وعدے ہو گئے۔ یہ کورونا وائرس میں علماء کرام آئی نہیں، ان کے مدرسے کی زکوٰۃ رہ گئی، یہ حالت ہو گئی۔ آپ اپنا ذہن بنائیں، ہم اہل سنت کے ادارے صرف زکوٰۃ اور صدقے اور فطرے پہ نہیں، اس کے علاوہ کچھ رقم نکالو جو مدرسوں کو دو، کچھ رقم نکالو۔ لوگ سازشیں کر رہے ہیں مدرسے بند ہو جائیں، تم ان سازشوں کو ناکام کر دو، تم اپنی کمائی سے نکالو، زکوٰۃ کے علاوہ پیسے نکالو۔ بھوکے رہیں گے لیکن نبی کے دین کی تعلیمات عام کریں گے، ہم اپنے اخراجات کم کریں گے، لیکن جو لوگ مدرسے میں بیٹھ کر اللہ و رسول کی تعلیمات حاصل کر رہے ہیں انہیں پڑھائیں گے، انہیں سپورٹ کریں گے، اپنی دولت کا اچھا خاصا حصہ ہم مدرسوں کو دیں گے۔ جو لوگ مدرسے بند کرنے کی سازشیں کر رہے ہیں ان کی سازشوں کو ہم ناکام کریں گے، ہم دیں گے اٹھا کر پیسے اپنی کمائی سے، یعنی اپنے اخراجات کو کم کر کے ان مدرسوں کو ہنستا پھولتا پھلتا کریں گے۔ جب تم یہ نظریہ کر لو گے، جب تم یہ ذہن بناؤ گے تو دیکھو کیسے اللہ رحمت کے دروازے تمہارے اوپر کھول دے۔ دیکھو سرکار حافظ ملت علیہ رحمہ کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ سرکار حافظ ملت علیہ رحمہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، میں یہ آپ کو ترغیب دینے کے لیے، آج ہم صرف زکوٰۃ اور صدقہ اور چمڑے کے اوپر مدرسے کو قائم کر کے رکھے ہیں۔ یہ ذہن ختم کرو، اپنا یہ ذہن ختم کرو۔
اس کے علاوہ بھی اپنی رقم نکالو مدرسے کے لیے۔ میرے پیارے آقا علی، یہ ذہن آپ کو دینا چاہ رہا ہوں۔ سرکار حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور آنے کے بعد عرض کرتا، حضور میں بہت فاقہ کشی میں زندگی گزار رہا ہوں، مفلسی میں زندگی گزار رہا ہوں، کوئی تعویذ دے دیجئے، کوئی عمل بتا دیجئے، کوئی طریقہ بتا دیجئے، برکت ہونے لگے، کوئی طریقہ بتا دیئے میری رزق میں برکت ہونے لگے۔ سرکار حضور حافظ ملت علیہ رحمہ فرماتے ہیں، اے آنے والے شخص سن، اگر تو برکت چاہتا ہے، اگر تو رحمت چاہتا ہے، تیری اللہ کی رحمت تیرے اوپر متوجہ ہو، تیرے رزق میں برکت ہو، تو ایک کام کر، جو تیرے پاس تنخواہ آتی ہے اس میں سے کچھ حصہ نکال کر میرے مدرسے کو چندہ دے دے۔ اللہ اکبر، کیا کہا؟ میرے مدرسے کو چندہ دے دے۔ وہ شخص واپس آیا اور سوچنے لگا، میں تو گیا تھا کہ کوئی تعویذ دیں گے، کوئی عمل بتائیں گے، یہ تو اس کم کمی میں سے، جو کم کمائی ہے اس میں سے بھی حصہ مانگ رہے ہیں۔ حضرت حضور حافظ ملت نے کہا، جو تیرے پاس تنخواہ ہوتی ہے اسی میں سے کچھ حصہ نکال کر میرے مدرسے کو دے دے اور پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ وہ آیا اور بیٹھ کر سوچنے لگا، اور سوچتے سوچتے اس کے ذہن نے یہ جواب دیا، اس کے ضمیر نے یہ جواب دیا کہ وہ کہنے والا کوئی عام آدمی نہیں ہے، وہ کہنے والا کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، وہ کہنے والا کوئی نکڑ کا رہنے والا نہیں ہے، وہ کہنے والا کوئی ہوٹل کا رہنے والا نہیں ہے، وہ کہنے والا مبارک پورا شفیہ کا عالم ہے اور جلالت العلم ہے، حافظ ملت ہے، عالم بھی ہے، ولی بھی ہے، عالم بھی ہے، ولی بھی ہے۔ جس پر اپنی ولایت کی نگاہ ڈال دے اللہ اسے ولایت کا منصب عطا کر دے۔ وہ حافظ ملت کہہ رہے ہیں تو غلط نہیں کہہ رہے ہیں۔ اس نے کہا چلو یہ کم کمائی میں سے کچھ حصہ نکال دوں۔ اس کم کمائی میں سے تھوڑا حصہ نکالنے لگا، اور جب تھوڑا حصہ نکال کر مدرسے میں دینے لگا۔ مدرسے میں کس لیے دے رہا تھا؟ کہ تعلیم رسول عام ہو جائے، لوگ عالم بنے، لوگ حافظ بنے، لوگ قاری بنے، لوگ مفتی بنے، لوگ عالم بنے، مفتی بنے، قاری بنے، حافظ قرآن بنے۔ اس نظریے سے اس نے دینا شروع کیا۔ دیتے گیا، دن گزرتے گئے، اور جہاں دن گزرتے گئے یہاں پیسہ نکل رہا تھا، وہاں رحمت ہونے لگی، وہاں برکت ہونے لگی، اور برکت ایسی ہوئی، ایسی برکت ہوئی کہ تحفہ طائب لے کر حضور حافظ ملت کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور حاضر ہونے کے بعد کہتا، حضور آپ نے تو بڑا اچھا نسخہ بتایا۔ کام میں نے نہیں بتایا، یہ تو میرے رسول نے بتایا ہے۔ جو لوگ اللہ کے دین پر پیسہ خرچ کرتے ہیں اللہ ایک کے بدلے 700 گنا عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے اپنا نظریہ بنا لو، اپنا ذہن بنا لو کہ مدارس اسلامیہ کو آپ اپنے خراجات کم کر کے رقم مدرسے کو دو گے، تاکہ مدرسے میں لوگ عالم بنے، مدرسے میں لوگ حافظ بنے، مدرسے میں لوگ قاری بنے، مدرسے میں لوگ مفتی بنے۔ اور جب یہ مفتی بن کے نکلیں گے، عالم بن کے نکلیں گے، حافظ بن کے نکلیں گے، قاری بن کے نکلیں گے، تو یہ بنے کیوں؟ تم نے انہیں پیسہ دیا، تمہارا رزق ان کے حلق میں گیا۔ جب یہ قرآن کریں گے تو جتنا ثواب ان کو ملے گا اتنا ثواب تمہیں ملے گا۔ یہ قرآن زمین کے اوپر کریں گے اور تمہارا انتقال ہو گیا، تم زمین کے نیچے ہے، تلاوت یہ کر رہے ہیں، ثواب تمہیں قبر میں مل رہا ہے، تلاوت یہ کر رہے ہیں، ثواب تمہیں قبر میں مل رہا ہے۔ وہ لوگوں کو نماز کے مسائل بنا رہے ہیں، ثواب تمہیں مل رہا ہے۔ وہ لوگوں کو حج کے مسائل بتا رہے ہیں، ثواب تمہیں مل رہا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ تم اپنے خراجات کم کر کے جو رقم نکال کر مدرسے میں دیا، اس مدرسے کی اس رقم سے ایک عالم تیار ہوا، اور یہ عالم دوسروں کو عالم بنایا، دوسروں کو حافظ بنایا، دوسروں کو قاری بنایا۔ ایک چین بن گئی، ایک سلسلہ چلا، اور یہ سلسلہ اتنا طول پکڑا کہ تم قبر میں ہے، سب کا ثواب تمہیں اللہ عطا فرما رہا۔ اس لیے اپنا ذہن بنا لو، اپنے اخراجات کو کم کر لو۔ ہماری قوم تو خالی گٹکا کھانے پہ لاکھوں کروڑوں روپیہ تھوک دیتی ہے۔ اگر ایک گٹکا 10 روپے کا آتا ہے تو اس پورے شمع نگر میں یعنی پورے دھامن ناکے ایریا میں کتنے لوگ ہوں گے؟ اگر 1 لاکھ ہوں گے، 1 لاکھ ہوں گے تو اگر گٹکا 10 روپے کا ہے، ایک گٹکا اگر ایک آدمی کا ہے 10 روپیہ پکڑ لو تو 10 لاکھ صرف مسلمان تھوکنے میں جا رہا ہے۔ یعنی مسلمان 10 لاکھ روپیہ صرف کھا کے تھوک رہا ہے۔ اگر ایک سگریٹ لیے، ایک سگریٹ اگر 10 روپے کی آ لیے تو 10 لاکھ روپیہ صرف دھواں لگانے میں جا رہا ہے، آگ لگائی جا رہی ہے۔ حضور حافظ ملت فرماتے ہیں کہ ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں جو محنت کی کمائی میں آگ لگاتے ہیں اور دھوئیں کا مزہ لیتے ہیں۔ یعنی بولنا یہ چاہتے ہیں کہ لوگ محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں اور سگریٹ خریدتے ہیں، یعنی محنت کر کے روپیہ آیا اور روپیہ آنے کے بعد اس سے سگریٹ خریدا، سگریٹ خریدنے کے بعد سگریٹ کو جلایا تو کہے میں جلا رہا، محنت کی کمائی میں آگ لگا رہا ہے اور آگ لگا کر دھوئیں کا مزہ لگا رہا۔ کہتے ہیں کیا یہ بھی عقل مندی ہے کہ محنت
محنت کرو، پسینہ گراؤ، اور پسینہ گرانے کے بعد آ کر دھواں لگاؤ، محنت کی کمائی میں دھواں لگاؤ، یہ بھی کیا عقل مندی ہے؟ ارے یہ دھویں سے اچھا ہوتا وہ 10 روپیہ کسی عالم پر خرچ کر دیتا، تعلیم اسلام پر خرچ کرتا، تو وہ 10 روپے کا صلہ اللہ دنیا میں بھی عطا فرماتا، مرنے کے بعد میدان محشر میں بھی عطا کرتا۔ اس لیے اپنے ذہن کو چینج کر لو۔ آج ذرا کاؤنٹنگ کرتے بیٹھے رہو کہ دامن علاقے میں 1 لاکھ لوگ رہتے ہیں، 10 روپے کے حساب سے 10 لاکھ روپیہ ہو گیا، 10 لاکھ روپیہ تم تھوک رہے ہو، 10 لاکھ روپیہ تم تھوک رہے ہو، 10 لاکھ روپیہ تم دھواں میں اڑا رہے ہو۔ اگر یہ 10 لاکھ روپیہ بچا لیا جائے تو نہ جانے کتنے غریب بچیوں کی شادی ہو جائے، نہ جانے کتنے بیواؤں کا سہارا بن جائے، نہ جانے کتنے ادارے چلنے لگ جائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، میں ان لوگوں سے گزارش کروں گا جو دن بھر میں 3-4 گٹکے کھاتے ہیں، ارے 2 گٹکے پر اتفاق کرو اور 2 گٹکے کا پیسہ مدرسے کے لیے نکال لو۔ مہینے میں 10 کے حساب سے نکالو گے، 20 روپیہ نکالو گے، 600 روپیہ ہوگا۔ 600 روپیہ ایک آدمی ایک مدرسے میں دے گا، یعنی 10 لوگ، 1 لاکھ لوگ 600 کے حساب سے دیں گے۔ تو بتاؤ کسی ادارے والے کو کسی کے دروازے پہ جانا پڑے گا زکوٰۃ لینے کے لیے؟ کیا کسی ادارے کے پاس یہ صدقہ لینے کے لیے جانا پڑے گا؟ ارے زکوٰۃ مدرسوں کے لیے نہیں، یہ تو تم نے مدرسوں کے لیے بتایا ہے۔ زکوٰۃ تو ان غریبوں کے لیے ہے جن کو تم زکوٰۃ دے کر ان کو زکوٰۃ دینے والا بنا سکو۔ لیکن آج تم زکاتوں کے زکات پر مدرسے چلا رہے ہو۔ یہ قوم غریبوں کو سہارا دینے والی زکات کی رقم تھی۔ مدینے میں کیا کرتے تھے لوگ؟ غریب لوگوں کو تلاش کرتے تھے زکات لے کے، مدرسے میں لے جا کے نہیں دیتے تھے۔ لیکن آج یہ حال ہو گیا ہے کیونکہ مدرسے کی آمدنی کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے، اس لیے زکات وہاں جا رہی ہے۔ اگر یہ زکات رک لیا جائے، یہ زکات کو روک کر غریبوں کا خیال کیا جائے، فقیروں کا خیال کیا جائے۔ مدرسے میں کیا ہوتا ہے؟ غریب کو دے دیا جاتا ہے، حلا شرعی کیا جاتا ہے، یعنی زکات کی رقم غریب کو مالک کل بنایا جاتا ہے، اور پھر وہ مالک کل اٹھا کر مدرسے میں دیتا ہے۔ پھر وہ مدرسے میں استاد کی تنخواہ ہوتی ہے، مدرسے کے اخراجات ہوتے ہیں۔ اگر ایسے ہی غریب کو دیے تو وہ غریب 1 سال کے بعد خود زکات دینے والا بن جائے گا۔ ایسے ایک کارواں چلے گا، یعنی کوئی غریب نہیں رہے گا، لوگ امیر بنتے جائیں گے، اور اپنے خواہشات کی تکمیل کم کر کے اس سے پیسے نکال کے مدرسے میں لگایا جائے تاکہ مدرسے میں بھی تعلیم چلتے رہے اور یہاں غریب بھی پھولا پھلتا رہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، تو حضرت عثمان غنی کے لیے اللہ فرما رہا ہے کہ محبوب ان کی دولت کی کمی کی دعا نہ کرو، اس لیے عثمان میرے نام پر دولت قربان کرتا ہے، عثمان میرے نام پر دولت قربان کرتا ہے، اس لیے ہم اس کی دولت میں برکت دیتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوان، تو آج سے اپنا یہ ذہن بنا لو، آج سے اپنا یہ ذہن بنا لو، اگر آج ہم کاؤنٹنگ کرتے بیٹھیں تو ہمارا کتنا پیسہ اللہ اکبر تھوک میں جاتا ہے، دھوئیں میں جاتا ہے، واٹس ایپ پہ جاتا ہے، کتنی جگہ جاتا ہے کہ نہیں جاتا ہے۔ اگر مسلمان صرف یہی اخراجات بچا لیں تو مسلمان میں کوئی دروازے، کسی مسجد کے دروازے پہ کوئی عورت بھیک مانگتے نہیں رہے گی۔ اگر یہ گٹکے کا پیسہ بچا لیا جائے، یہ سگریٹ کے پیسے بچا لیے جائے تو کوئی مسلمان عورت مسجد کے دروازے پر نقاب پہن کر بھیک نہیں مانگے گی۔ اس لیے ہوش کے ناخن لو، ہوش میں آ جاؤ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھو اللہ کی راہ میں کیسے خرچ کرتے ہیں۔ جنگ تبوک کا موقع ہے اور اسے جیش عشرہ کہتے ہیں، یعنی ایسا جنگ، ایسے وقت تھا یہ لشکر جیش عشرہ، تنگ دستی کا لشکر، یعنی ایسی تنگ دستی تھی، ایسی فاقہ کشی تھی کہ صحابہ اس وقت درخت کے پتیاں کھا رہے تھے، اور ایسے وقت میں جنگ کا حکم ہوا ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کو ترغیب دی واعظ کے ذریعے کہ لوگ جنگ کے لیے اپنا مال لائیں، تو سرکار عثمان غنی کھڑے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 اونٹ ماں ساز و سامان کے میں نے اللہ کی راہ میں دیا جنگ۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تقریر فرمائی، پھر حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ 200 اونٹ ماں ساز و سامان کے میں نے جنگ کے لیے دیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ تقریر فرمائی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پھر کھڑے ہوئے
اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 300 اونٹ ما ساد و سامان کے میں نے جنگ کے لیے دیا. ایک روایت میں آتا ہے کہ 1000 اونٹ دیے اور 1000 درہم دیے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عثمان کے مال کو لیا تو اوپر نیچے کرنے لگے، ہاتھ سے اوپر نیچے کرنے لگے اور کہا کہ اب عثمان کو کوئی عمل نقص نہیں پہنچائے گا، نقصان نہیں پہنچائے گا. اس کے بعد اگر عثمان کوئی عمل نہ بھی کرے تو بھی کوئی فرق پڑنے والا نہیں. اگر عثمان، علماء فرماتے اگر نفل کام نہ بھی کرے تو یہی عمل عثمان کا سارے لیے کافی ہو جائے گا. یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، اللہ اکبر، یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جو اللہ کی راہ میں اتنا مال قربان کرتے تھے. میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ و تسلیم کے پیارے دیوان، یہ سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بڑی عرفہ والا شان ہے، بڑی عرفہ والا شان. اللہ اکبر. سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ممبر 3 سیڑھی والا ممبر ہوتا تھا. جیسے یہ 3 سیڑھی ہے نا، 3 سیڑھی کا ممبر تھا سرکار کے دور میں. سب سے اوپر میرے نبی صلی اللہ تعالی وسلم بیٹھتے تھے خطبہ دینے کے لیے. ایک دم اوپر والے ٹاپ پہ آقا کریم بیٹھتے تھے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو حضرت ابو بکر صدیق کا دور آیا. وہ اس کے نیچے ادب میں بیٹھنے لگے کہ سرکار اس پر بیٹھتے تھے اس لیے میں نیچے آ جاؤں. تو عثمان حضرت ابو بکر صدیق نیچے آ گئے. جب حضرت ابو بکر صدیق کا دور ختم ہوا، آپ رخصت ہوئے تو حضرت فاروق اعظم آئے تو کہا کہ میں نیچے بیٹھوں. حضرت ابو بکر کے ادب میں وہ نیچے بیٹھے. اب تو 3 ہی تو تھے، اب 3 کے بعد ختم ہو گئے درجے. حضرت فاروق اعظم کا دور ختم ہوا، حضرت عثمان کا دور آیا. سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دم اوپر بیٹھا جہاں نبی بیٹھتے تھے، ایک دم اوپر والے درجے پہ بیٹھا. اور بیٹھنے کے بعد واز فرمایا. واز فرمانے کے بعد دیکھا لوگوں کے چہرے دیکھے تو کہا میں نے سب سے اوپر اس لیے بیٹھا، اگر میں نیچے بیٹھتا تو لوگ ابو بکر کے ہمسر کہتے، اور اگر اس کے نیچے بیٹھا تو لوگ کہتے عمر کے برابر ہو گیا. لیکن میں جانتا ہوں اگر میں اوپر بیٹھوں گا تو کسی کے اندر یہ تصور نہیں آئے گا کہ عثمان علی کے برابر ہوا، عثمان نبی کے برابر ہوا، یہ کسی کا تصور نہیں آئے گا، اس لیے میں نے اوپر بیٹھا. یعنی کوئی عثمان کو نبی کے برابر نہیں کہے، یعنی لوگوں کا یہ ذہن نہیں تھا. لیکن کیا کہ اگر میں ابو بکر کی جگہ بیٹھتا تو لوگ کہتے، میں عمر کی جگہ بیٹھتا تو لوگ کہتے، لیکن میں ایسی جگہ بیٹھا کہ لوگ یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ عثمان نبی کے برابر ہو گیا. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوان، دیکھو وہ دور کیسا تھا اور آج دور کیسا ہے. آج کا آدمی بولتا ہے کہ میں تو نبی تو ہمارے بڑے بھائی ہیں معاذ اللہ رب العالمین. اللہ اکبر. ہاں وہ تو ہماری طرح ایک بشر تھے معاذ اللہ. اور عثمان غنی کیا ذہن دے رہے ہیں. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوان، سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ کوئی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا، نہ کوئی نبی کے آگے جا سکتا ہے. وہ سرکار عثمان غنی کی شان. اللہ اکبر. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک جنازہ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. جنازہ آیا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین آگے آئے. یا رسول اللہ ایک میت آئی ہے، آپ جنازے کی نماز پڑھا دیں. میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. اللہ اکبر. سرکار کیا فرما رہے ہیں؟ میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آج سے پہلے تو ہم نے کبھی ایسا دیکھا نہیں، آج سے پہلے تو ہم نے ایسا کبھی دیکھا نہیں کہ آپ جنازے کی نماز نہیں پڑھاؤ اور ان کی تم جنازے کی نماز نہیں پڑھا رہے. آقا فرماتے سنو میرے نبی کیا فرماتے ہیں. اے میرے صحابہ میں اس کی جنازے کی نماز اس لیے نہیں پڑھا رہا ہوں، سنو. اے میرے صحابہ میں اس کی جنازے کی نماز اس لیے نہیں پڑھا رہا ہوں کیونکہ یہ میرے عثمان سے بغض رکھتا تھا، یہ میرے عثمان سے بغض رکھتا تھا، اور جو میرے عثمان سے بغض رکھے میں اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھاؤں گا. یعنی میرے نبی ذہن دے رہے ہیں لوگوں، جو عثمان سے بغض رکھے تو نبی اس کی جنازے کی نماز نہ پڑھائے. اور تم کیسے کلمہ پڑھنے والے ہو، تم کیسے نبی کے نام لینے والے ہو کہ جو عثمان سے بغض رکھے نبی اس کی جنازے کی نماز نہ پڑھائے، اور جو نبی کا گستاخ ہو تم اس کی نماز جنازہ میں شرکت کرتے ہو.
نبی پیغام دے رہے ہیں کہ عثمان سے بغض رکھنے والے کی نماز جنازہ نبی نہ پڑھائے، اور جو نبی کا گستاخ ہو تم ان کے جنازے میں شرکت کر رہے ہو۔ خدارا عقل کی نہ کھلو، عقل سے کام لو۔ پیغام رسول کیا ہے؟ نبی کیا ذہن دینا چاہ رہی؟ نبی ذہن یہ دے رہے ہیں، ارے جب میرے عثمان سے بغض رکھنے والا اس کی نماز جنازہ میں نہیں پڑھا رہا ہوں، تو تم میرے گستاخوں کی نماز جنازہ پڑھو، جو میرا گستاخ ہے اس کے پیچھے جا رہے ہو۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوان، خدارا سوچو کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں اسی وقت قبول ہوگی جب تمہارا ایمان سلامت رہے گا۔ اگر تمہارا ایمان سلامت نہیں ہے تو نہ تمہاری نماز کوئی کام دے گی، نہ تمہارا حج، نہ تمہاری زکوٰۃ، نہ تمہارا روزہ، کوئی کام نہیں دے گا۔ ایمان نہیں ہے تو اس لیے ایمان بہت ضروری ہے، اور یہ علم بھی حاصل کرنا بہت ضروری ہے کہ کس ذریعے سے ایمان رخصت ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوان، یہ سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تھی جو میں نے آپ کے گوش و گزار کی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا تبارک تعالیٰ ہم سب کو سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیوز و برکات سے زمین کے اوپر بھی مالا مال فرمائے، زمین کے نیچے بھی مالا مال فرمائے۔ دوران بیان اگر کسی قسم کی غلطی ہو اپنے فضل کرم سے اسے معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔